سیدنا انس رضی اللہ عنہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے بتلایا کہ جب میں غار میں تھا تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اگر ان میں سے کوئی ایک بھی اپنے قدموں کی طرف نگاہ کر لے تو ہمیں دیکھ لے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو بکر تمہارا ان دو آدمیوں کے بارے میں کیا خیال ہے کہ جن کے ساتھ تیسرا اللہ ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ روایت کرتی ہیں کہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ نے دیل قبیلے کے ایک شخص عبداللہ بن اریقط کو رقم دے کر پہلے ہی معاملہ طے کر لیا تھا کہ وہ 3 راتیں گزارنے کے بعد دونوں اونٹنیوں کو لے کر غار ثور میں آ جائے گا۔ یہ شخص بے شک کافر تھا لیکن قابل اعتماد اور راستوں کا ماہر تھا۔ چنانچہ تیسری رات کی صبح وہ دونوں سواریاں لے کر آ گیا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ ہم نے دونوں سواریوں کو اچھی طرح تیار کر دیا۔ سفر خرچ کو تو شادان میں لٹکانے لگے تو بندر ہی نہیں تھا۔ چنانچہ سیدہ اسماء رضی اللہ عنہ نے جو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی بیٹی ہیں اپنا کمر بند کھولا، 2 حصوں میں پھاڑا اور ایک کے ساتھ توشہ دان باندھ دیا اور دوسرے کو کمر کے ساتھ باندھ لیا۔ اس لیے ان کا لقب ذات النطاق تھا، یعنی پٹکے والی پڑ گیا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ ہی کی روایت کے مطابق قافلہ چل پڑا۔ عامر بن فہیرہ بھی رہنما تھے اور راستے کے ماہر عبداللہ بن اریقط نے سمندر کے ساحل والا راستہ اختیار کیا۔ سیدنا سراقہ بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہمارے پاس قریشی کافروں کے قاصد آئے اور پیشکش کی کہ اگر کوئی شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کو نعوذ باللہ قتل کر دے یا قید کر کے لے آئے تو ان دونوں میں سے ہر ایک کے بدلے میں سے 100 اونٹ انعام دیا جائے گا۔ میری قوم بنی مدلج تھی، میں ان کی مجلس میں بیٹھا تھا کہ اسی قوم کا ایک آدمی سامنے سے آیا اور ہمارے قریب آ کر کھڑا ہو گیا۔ میں بیٹھا تھا کہ وہ مجھے مخاطب کر کے کہنے لگا اے سراقہ میں ساحل پر ابھی چند لوگوں کو دیکھ کر آیا ہوں، میرا خیال یہی ہے کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی ہیں۔ میں سمجھ تو گیا کہ یہ لوگ واقعی وہی ہیں، لیکن میں نے کہا کہ نہیں یہ وہ نہیں ہو سکتے، دراصل تو نے فلاں کو دیکھا ہے، وہ بھی ہمارے سامنے سے اپنی گمشدہ چیز ڈھونڈنے کے لیے گئے ہیں۔ پھر میں مجلس میں تھوڑی دیر بیٹھا اور کھڑا ہوتے ہی سیدھا گھر گیا، اپنی لونڈی سے کہا میرا گھوڑا تیار کر دے اور اسے لے کر ٹیلے کے پاس چلی جا، وہیں میرا انتظار کر۔ اس کے بعد میں نے اپنا نیزہ اٹھایا اور مکان کی پچھلی جانب سے باہر نکلا۔ گھر سے گھوڑے تک میں نیزے کی نوک سے زمین پر لکیر کھینچتا ہوا بڑھتا گیا۔ اس طرح سے میں نے نیزے کی بلندی کو پست رکھا تاکہ کسی کو خبر نہ ہو کہ نیزہ لے کر کدھر جا رہا ہے، ایسا نہ ہو کہ کوئی میرے پیچھے چلا آئے اور وہ بھی انعام میں شامل ہو جائے۔ پھر جب میں گھوڑے کے پاس آیا تو اس پر سوار ہو گیا۔ گھوڑے کو میں نے خوب دوڑایا تاکہ وہ مجھے جلد از جلد اپنے ہدف کے قریب کر دے۔ آخرکار جب میں قریب پہنچا تو گھوڑے نے ٹھوکر کھائی اور مجھے زمین پر گرا دیا۔ میں اٹھا اور میں نے اپنا ہاتھ ترکش کی طرف بڑھایا، ترکش سے تیر فال کا نکال باہر کیا، پھر جن کا میں پیچھا کر رہا ہوں کہ ان کو کوئی نقصان پہنچا سکتا ہوں یا نہیں، فال وہی نکلی جو مجھے ناپسند تھی، لیکن میں نے فال کی کوئی پرواہ نہ کی اور گھوڑے پر سوار ہو گیا۔ گھوڑے نے اب کے دوسری بار پھر مجھے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کے قریب کر دیا، اتنا قریب کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت کو سن لیا۔ میں نے آپ کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میری طرف کوئی توجہ نہیں کر رہے تھے، جبکہ ابو بکر رضی اللہ عنہ بار بار میری طرف مڑ کر دیکھتے تھے۔ اس دوران میں میرے گھوڑے کے اگلے دونوں پاؤں زمین میں دھنس گئے اور میں اس سے گر پڑا۔ پھر میں نے گھوڑے کو جھڑکا کہ وہ کھڑا ہو، لیکن وہ اپنے پاؤں زمین سے نہیں نکال سکا۔ بڑی مشکل سے جب اس نے پوری طرح کھڑے ہونے کی جدوجہد کی تو اس کے سامنے والے قدموں سے غبار سا اٹھا اور وہ دھوئیں کی طرح آسمان کی طرف چڑھنے لگا۔ میں نے اب دوبارہ تیروں کی فال نکالی، لیکن اس مرتبہ بھی وہی فال نکلی جو مجھے پسند نہ تھی۔ چنانچہ میں نے شکست خوردہ ہو کر ہار مان لی اور امان طلب کرتے ہوئے انہیں آواز دی تو وہ ٹھہر گئے۔ اب میں اپنے گھوڑے پر سوار ہوا اور بآسانی ان کے پیچھے جا پہنچا، گویا ان تک برے ارادے سے پہنچنے سے مجھے روک دیا گیا تھا۔ اس سے مجھے یقین ہو گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت غالب آ کر رہے گی۔ اب میں نے آپ کو بتایا کہ آپ کی قوم نے آپ کو شہید کرنے کے لیے 100 اونٹوں کے انعام کا اعلان کیا ہے۔ مزید یہ کہ ان لوگوں کے ارادوں کے بارے میں بھی میں آپ کو آگاہ کیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں کچھ توشہ اور سامان سفر پیش کیا، لیکن آپ نے مجھ سے قبول نہیں فرمایا۔ مجھ سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم
اور ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کچھ بھی طلب نہیں کیا، صرف اتنی بات کہی، ہمارے بارے میں رازداری سے کام لینا۔ اب میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کی کہ میرے لیے امن کی ایک تحریر لکھ دیجیے۔ اس پر آپ نے عامر بن فہیرہ کو حکم دیا اور عامر نے چمڑے کے کاغذ پر امن کی تحریر لکھ دی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چل پڑے۔ سیدنا برا بن عازب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی قرآن کی تلاوت کر رہے تھے اور ان کے گھر میں گھوڑا بندھا ہوا تھا، تو اچانک گھوڑا بدکنا شروع ہو گیا۔ وہ صحابی باہر نکلے، ادھر ادھر دیکھا، کچھ نظر نہ آیا، حالانکہ گھوڑا بدک رہا تھا۔ جب صبح ہوئی تو انہوں نے اس کا ذکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تو آپ نے فرمایا یہ سکینت ہے جو قرآن کی وجہ سے نازل ہوتی ہے۔ فرمایا نکلو ہلکے اور بوجھل اور اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ اللہ کے راستے میں جہاد کرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ اس آیت کریمہ میں اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلنے کا صریح حکم ہے کہ مسلمان جس حال میں بھی ہوں، قوی ہوں یا ضعیف، مالدار ہوں یا فقیر، جوان ہوں یا بوڑھے، سوار ہوں یا پیدل، جہاد کے لیے نکل کھڑے ہوں۔ بہت سے صحابہ رضی اللہ عنہم اسی آیت کے پیش نظر کسی بھی غزوے سے غیر حاضر نہیں رہے، لیکن جہاد کے اس حکم عام میں کمزور اور مریض شامل نہیں۔ اس کے بعد اللہ کی راہ میں جان اور مال کے ذریعے جہاد کی ترغیب دلائی گئی تاکہ فقراء اپنی جانوں کے ذریعے اور مالدار اپنے مالوں اور جانوں کے ذریعے جہاد کریں۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے روز فرمایا اب کوئی ہجرت نہیں، یعنی فتح مکہ کے بعد مسلمانوں کو ہجرت کر کے مدینہ آنے کی ضرورت نہیں رہی، لیکن جہاد اور نیت جہاد برقرار ہے، اور جب تمہیں جہاد کے لیے نکلنے کا حکم دیا جائے تو نکل پڑو۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ عنہ قرآن مجید کی تلاوت فرما رہے تھے تو جب سورہ توبہ کی اس آیت پر پہنچے انفروا خفافا وثقالا تو فرمایا ہمارا رب تو ہمیں جوانی اور بڑھاپے دونوں حالتوں میں جہاد کا حکم فرماتا ہے، اے میرے بیٹو مجھے سامان دے کر جہاد کے لیے رخصت کرو۔ بیٹوں نے کہا آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ رہ کر جہاد کیا یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے، پھر آپ نے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے ساتھ مل کر جہاد کیا یہاں تک کہ ان کی وفات بھی ہو گئی، پھر آپ نے فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے ساتھ مل کر جہاد کیا حتیٰ کہ وہ بھی فوت ہو گئے۔ اب آپ جہاد پر جانے کو رہنے دیجئے، اب ہم لوگ آپ کی طرف سے جہاد کریں گے۔ فرمانے لگے نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، تم لوگ میرا سامان تیار کرو۔ پھر وہ نکلے اور انہوں نے جہاد کے لیے سمندر کا سفر اختیار کیا۔ بعد ازاں کشتی میں ان کا انتقال ہو گیا تو ان کی تدفین کے لیے کوئی جزیرہ یا خشکی نہیں ملتی تھی، یہاں تک کہ ان کی وفات کے 7 دن بعد ایک جزیرہ ملا جہاں ان کو دفن کیا گیا، اور اس دوران میں ان کے جسم یا چہرے پر کوئی تبدیلی نہیں آئی تھی۔ سبحان اللہ۔ جہاد کی نیت سے نکلے تھے اس لیے ان کے جسم اور چہرے پر کوئی تبدیلی نہیں آئی تھی۔ وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مشرکوں کے خلاف اپنے مالوں، اپنی جانوں اور اپنی زبانوں کے ساتھ جہاد کرو، اللہ تعالیٰ ہمیں جہاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی راہ میں جہاد کرو، بے شک جہاد فی سبیل اللہ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے، اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ رنج و غم سے نجات دلاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس شخص کا ضامن بن جاتا ہے جو اللہ پر ایمان رکھتے ہوئے، اس کے رسولوں کی تصدیق کرتے ہوئے اور جہاد کی نیت کے لیے اللہ کے راستے میں نکلتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میری ذمہ داری ہے کہ میں اس کو جنت میں داخل کروں گا یا اجر غنیمت کے ساتھ گھر واپس لوٹاؤں گا۔ سیدنا ابو عبس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا جس شخص کے قدموں پر جہاد کے راستے پر چلنے کی وجہ سے گرد و غبار پڑی اس پر جہنم کی آگ حرام ہو گئی۔ فرمایا کہ اگر نزدیک سامان اور درمیانہ سفر ہوتا تو وہ ضرور آپ کے پیچھے جاتے، یعنی منافق، لیکن ان پر فاصلہ دور پڑ گیا،
اور ان قریب وہ اللہ کی قسم کھائیں گے کہ اگر ہم طاقت رکھتے تو آپ کے ساتھ ضرور نکلتے، وہ اپنے آپ کو ہلاک کر رہے ہیں اور اللہ جانتا ہے کہ بے شک وہ ضرور جھوٹے ہیں، اور اللہ نے آپ کو معاف کر دیا کہ آپ نے انہیں کیوں اجازت دی، یہاں تک کہ آپ کے لیے وہ لوگ صاف ظاہر ہو جاتے جنہوں نے سچ کہا اور آپ جھوٹوں کو جان لیتے۔ جو منافقین غزوہ تبوک میں شریک نہیں ہوئے، ان کی دینی اور اخلاقی گراوٹ بیان کی گئی کہ آخرت ان کی نگاہوں سے کیوں اجل ہے۔ ان کا مطمع نظر صرف دنیاوی مفاد ہے۔ اگر تبوک کے بجائے قریب کے علاقے کا سفر ہوتا اور کوئی فوری دنیاوی فائدہ نظر آتا تو ضرور آپ کے پیچھے ہو لیتے، لیکن راستہ طویل، گرمی کا زمانہ اور کوئی ظاہری اور دنیاوی فائدہ سامنے نہیں، اسی لیے انہوں نے جھوٹی قسمیں کھائیں، بہانے بنائے اور جہاد میں جانے سے پیچھے رہ گئے اور اللہ کی ناراضی اور اپنی ہلاکت اور بربادی کا سامان کیا۔ اگلی آیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت بڑے انداز میں کہا جا رہا ہے کہ آپ نے بغیر تحقیق کے جہاد میں عدم شرکت کی اجازت مانگنے والوں کو جو اجازت دے دی تھی، اللہ نے آپ کو اس کی نگرش کو معاف کر دیا، لیکن آپ نے انہیں اجازت نہ دی ہوتی تو اس کا فائدہ یہ ہوتا کہ جھوٹوں کا پول کھل جاتا اور سچوں کا پتہ چل جاتا۔ سیدنا عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 4 چیزیں جس شخص میں ہوں وہ خالص منافق ہے، اور جس شخص میں ان خصلتوں میں سے کوئی ایک ہو اس میں نفاق کی ایک خصلت ہوگی، یہاں تک کہ وہ اسے چھوڑ دے، وہ یہ کہ جب اسے امانت دار سمجھا جائے تو خیانت کرے، جب بات کرے تو جھوٹ کہے، جب عہد کرے تو اسے توڑ ڈالے، اور جب جھگڑے تو بد زبانی کرے۔ استغفر اللہ۔ اللہ تعالیٰ ان سب عیوب سے اللہ تعالیٰ میں پاک اور صاف رکھے، آمین ثم آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔